اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکوں کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ مسجدوں سے مسجد حرام کعبہ معظمہ مراد ہے۔ اس کو جمع کے صیغے سے اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ تمام مسجدوں کا قبلہ ہے اور امام ہے۔ اس کا آباد کرنے والا ایسا ہے جیسے تمام مسجدوں کا آباد کرنے والا۔ اور جمع کا صیغہ لانے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسجد حرام کا ہر ٹکڑا ہر حصہ جو ہے وہ مسجد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجدوں سے جن سے مسجد مراد ہو کہ تمام مساجد اس میں شامل ہوں اور کعبہ معظمہ اس میں خصوصی طور پر شامل ہو کیونکہ وہ اس جنس کا صدر ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کفار قریش کے رؤساء کی ایک جماعت جو بدر میں گرفتار ہوئی، ان میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ ان کو صحابہ کرام نے شرک پر آر دلائی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو خاص کر حضرت عباس کو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابل آنے پر بہت سخت سست کہا۔ حضرت عباس کہنے لگے کہ تم ہماری برائیاں تو بیان کرتے ہو اور ہماری خوبیاں چھپاتے ہو۔ ان سے کہا گیا کہ کیا آپ کی کچھ خوبیاں بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم تم سے افضل ہیں۔ ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، قیدیوں کو رہائی دلواتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مسجدوں کا آباد کرنا کافروں کو تو حق ہی نہیں پہنچتا، کیونکہ مسجد آباد کی جاتی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو جو خدا ہی کا منکر ہو اس کے ساتھ کفر کرے وہ کیا مسجد آباد کرے گا؟ اور آباد کرنے کے معنی یہ بھی ہیں اور اس بارے میں کئی قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ آباد کرنے سے مسجد کا بنانا، بلند کرنا، مرمت کرنا مراد ہے۔ کافر کو اس سے منع کیا گیا اور اس سے روکا جائے گا کہ کافر جو ہیں وہ نہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ مسجد بلند کر سکتے ہیں اور نہ مسجد کی تعمیر و ترقی کے بارے میں وہ اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد آباد کرنے سے اس میں داخل ہونا اور بیٹھنا مراد ہے کہ مسجد میں داخل ہوا جائے اور وہاں جا کر بیٹھا جائے، تو اس سے مساجد جو ہیں وہ آباد ہوتی ہیں اور کفار اس چیز کے مستحق نہیں ہیں کہ وہ مساجد میں داخل ہوں اور مسجدوں کو آباد کریں۔ وجہ کیا ہے؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ خود اپنے کفر کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ تو اپنے کفر پر خود گواہ ہیں، وہ مساجد کیسے آباد کر سکتے ہیں؟ اور بت پرستی کا اقرار کر کے، یعنی دونوں باتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ آدمی کافر بھی ہو اور خاص اسلامی اور توحید کے عبادت خانہ کو بھی آباد کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اولئک حبطت اعمالہم، ان کا سب کیا دھرا ضائع ہوا، ان کے سارے اعمال، ان کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں اسی کفر کے سبب۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، کیونکہ حالت کفر کے اعمال مقبول نہیں ہوتے، نہ مہمانداری، نہ حاجیوں کی خدمت، نہ قیدیوں کا رہا کرانا، اس لیے کہ کافر کا کوئی فعل اللہ کے لیے تو ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کے سارے اعمال ضائع ہوتے ہیں، اور اگر اسی کفر پر ہی مر جائے تو جہنم میں اس کے لیے جو ہے وہ ہمیشگی کا عذاب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ مسجدوں کے آباد کرنے کے مستحق مومنین ہیں۔ صرف مومن جو ہیں وہ مساجد تعمیر بھی کریں، مساجد کی مرمت بھی کروائیں، مساجد میں داخل بھی ہوں، مساجد میں بیٹھیں بھی صحیح، اللہ کا ذکر اذکار بھی کریں۔ یہ صرف مومنین کی ڈیوٹی ہے، مومنین ہی اس اعزاز کے مستحق ہیں۔ مسجدوں کے آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں: جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا، اور مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جس کے لیے وہ نہیں بنائی گئیں۔ مسجدیں آباد کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر آپ احادیث کا، قرآن و سنت کا جو ہے وہ ذکر کر سکتے ہیں۔ درس و تدریس مساجد میں جائز ہے اور یہ درست ہے، کیونکہ یہ دینی علم ہے اور یہ علم یہ اللہ کا ذکر ہے۔
تو مسجدوں کی خدمت کا جو اعزاز ہے وہ صرف مسلمانوں کو حاصل ہے کہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی کسی کی رضا کو رضائے الہی پر کسی اندیشے سے بھی مقدم نہیں کرتے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے مقابلے میں وہ کسی دوسرے کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ وہ اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کسی کو راضی کرنا نہیں چاہتے، وہ صرف اور صرف اللہ رسول کی رضا چاہتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور انہی کی ہدایت نصیب ہوگی جو مساجد آباد کرتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو مساجد کی صفائی کا خیال کرتے ہیں، اور جو مساجد میں آتے ہیں اور مساجد کو آباد کرتے ہیں اور مساجد کے رونقوں کو دوبالا کرتے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرا لی، اس کے برابر سمجھ لی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا؟ آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان لایا اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لایا۔ وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا ہے۔ تو ان دونوں کے اعمال برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ کفار ساری زمین کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو پھر بھی وہ اس فقیر اور درویش آدمی جو سارا دن محنت مزدوری کر کے حق حلال کی کمائی لاتا ہے اور خود اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا دیتا ہے، اس کے اس عمل کے برابر بھی کفار اگر ساری دنیا کے خزانے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو برابر نہیں ہو سکتے۔ اصل چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ایمان ہے، ایمان کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ایمان کی جو قدر و قیمت ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ کافر کا کوئی عمل بھی مومن کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت عطا نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ مراد یہ ہے کہ کفار کو مومنین سے کچھ بھی نسبت نہیں، نہ ان کے اعمال کو، نہ ان کے اعمال سے، نہ ان کے اعمال کو ان کے اعمال سے، یعنی کہ نہ مومنین کے اعمال کو کفار کے اعمال سے کوئی نسبت ہے، کیونکہ کفار کے اعمال رائگاں ہیں، چاہے وہ حاجیوں کو پانی پلائیں، چاہے مسجد حرام کی خدمت کریں، ان کے اعمال کو مومن کے اعمال کے برابر قرار دینا یہ ظلم ہے۔ کہ کافر کے اعمال کو، کافر کی اچھائیوں کو مومن کی اچھائیوں کے برابر سمجھنا یہ تو ظلم ہے، یہ تو جناب ایسا برا عمل ہے کہ جس کا قرآن جو ہے وہ اس سے منع کر رہا ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب حضرت عباس گرفتار ہو کر آئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا، تم کو اسلام اور ہجرت اور جہاد میں سبقت حاصل ہے تو ہم کو بھی مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کا شرف حاصل ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آگاہ کیا گیا کہ جو عمل ایمان کے ساتھ نہ ہو وہ بیکار ہے، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ایمان سب سے قیمتی اثاثہ ہے، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہمیں اپنی آنے والی جو نسل ہے ان کے ذہنوں میں اسی چیز کو بٹھانا ہے کہ ایمان یہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور کفار کی تعریفیں کر کر کے، ان کی اچھائیاں بیان کر کر کے اپنی اولاد کو کفر سے متاثر کرنے کے بجائے ہم اپنے عمل سے، اپنے اسلاف کے کردار سے، ان کی جناب زندگی سے ہم اپنی اولاد کو اسلام سے متاثر کریں اور اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں لڑے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بڑا ہے، ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے اللہ کے ہاں ان کا درجہ دوسروں سے، اور یہی لوگ جو ہیں اللہ کے ہاں معظم ہیں، مکرم ہیں، عزت والے ہیں اور درجے والے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں مراد کو پہنچے ہوئے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں اور انہیں کو دنیا اور آخرت کی سعادت ملی ہے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔
ان کی خوش نصیبی اور ان کی بلندی معراج کو سمجھیں اور ان کی قسمت کو دیکھیں کہ کتنے یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، کہ یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کا رب انہیں خوشخبریاں عطا کرتا ہے اپنی رحمت کی اور اپنی رضا کی، کہ میری رحمت بھی تمہارے لیے ہے اور میری رضا بھی تمہیں نصیب ہوگی۔ اور یہ اعلیٰ ترین بشارت ہے، کیونکہ مالک کی رحمت اور رضا بندے کا سب سے بڑا مقصد اور بہت ہی پیاری مراد ہوتی ہیں، کہ جب اللہ اپنے بندے سے کہہ دے کہ میری رحمت جو ہے وہ تیرے لیے ہے، میری رضا جو ہے وہ تمہیں نصیب ہوگی، اور صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ مزید یہ بھی وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ، اور ان کے لیے جو ہیں وہ باغات ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، فیہا نعیم مقیم، جن میں انہیں جو ہے وہ دائمی نعمت ملے گی، ان میں ایسی نعمتیں ہیں اس جنت میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس کی نعمتیں جو ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ تو یہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے خوش نصیب مومن کہ جن کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ جو ہیں وہ رہیں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ یہ مومن خوش نصیب لوگ اس میں رہیں گے، مسلمان اس میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم۔ اللہ کے ہاں مومن ایمان کی حالت میں اگر تھوڑی مشقت والی بھی نیکی کرتا ہے، کوئی زیادہ محنت والی نیکی نہیں کرتا، تو اس کا بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان ہے تو پھر عمل بھی قابل قبول ہے، پھر نیکیاں بھی قابل قبول ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر چاہے جتنی مرضی آپ خدمت خلق کر لیں، آپ جو مرضی خرچ کر لیں، لیکن اس کا کوئی بھی آپ کو آخرت میں ثواب نہیں دیا جائے گا اور اجر نہیں دیا جائے گا۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ بھولے پن میں جو ہے وہ کفار کی تعریفیں کر بیٹھتے ہیں کہ یہ فلاں نیکی کر رہے ہیں، فلاں اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے۔ میرے بھائی، ہمارے پاس اللہ نے جو سرمایہ ہمیں دیا ہے، جو دولت ہمیں دی ہے، ایمان کی دولت، وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور اس دولت کے بغیر کوئی نیکی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔